عزت مآب جناب ملک فتح خان بگور صاحب، والد محترم جناب ہمارے ہر دل عزیز MNA گل اصغر بگور صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ رانا نذیر احمد خان صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل میاں خالد محمود صاحب، امیر حیدر سنگا صاحب، رفاقت گیلانی صاحب، خرم حمید روکڑی صاحب، غضنفر عباس چینا MPA صاحب، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ آج مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی جب میں آج اپنے MNA ہمارے ہر دل عزیز نوجوان لیڈر، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے امید تھی کہ بہت اچھا جوش و خروش سے استقبال ہوگا، پر بگور صاحب اتنی محبت سے استقبال ہوگا اتنی مجھے امید نہیں تھی۔ آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو آپ کی محبت بگور صاحب سے ہے اس کے اوپر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جس طرح بگور صاحب نے فرمایا کہ ایک عام متوسط طبقے سے نکل کے محنت کر کے کوشش کر کے اللہ کے کرم کے ساتھ، کیونکہ اس کے کرم کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک پہنچایا جہاں میں ان کو، ان کے والد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا بھائی جو یہاں سے آپ نے MNA منتخب کرایا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مل کے اس علاقے کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ علیم خان زندہ باد، علیم خان، علیم خان۔ اس علاقے میں جو محرومی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دور کریں گے۔ اس علاقے میں جو ترقیاتی کام ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایک بھائی کا ایک بیٹے کے ساتھ ہم انشاءاللہ میں بھی ملوں گا اور میری ساری ٹیم بھی ملے گی، اور انشاءاللہ مل کے اس علاقے کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دو باتیں کہیں، میں پہلے ان کی بات کر لوں۔ آپ نے ایک یونیورسٹی کا ذکر کیا، میں پرائم منسٹر صاحب سے مل کے آپ کی اس یونیورسٹی کے لیے کوشش کروں گا کہ یہاں پہ جلد از جلد یونیورسٹی کا قیام ہو۔ اور اسی طرح آپ نے ایک روڈ جو کہ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کہا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے جس محکمے کا میں وزیر ہوں اس کے پارلیمانی سیکرٹری یہ بھی ہیں، تو اس لیے جتنا میں وزیر جواب دے اتنے یہ بھی جواب دے۔ ہم دونوں مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ رابطہ جو ہے یہ موٹر وے کے ساتھ جا کے مل جائے، بجلی اور سڑکوں کا پیکیج۔ اور انشاءاللہ اس حلقے کے لیے جو بھی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ چاہیے میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اس علاقے کی خدمت کروں گا، اور آپ کی انشاءاللہ محرومیوں کو دور کریں گے۔ مجھے آپ سے صرف 2-4 منٹ بات کرنی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے پتا بہت دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ جو آپ کی محبت ہے اپنے MNA سے، آپ نے جس طریقے سے ہمارا استقبال کیا، ایک بار اسے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو پاکستان نے جو ماشاءاللہ اللہ کے کرم کے ساتھ جو کامیابی حاصل کی اس پہ بھی آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمن کے سامنے فتح یاب کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، آپ سب کو آپ کو فتح مبارک ہو۔ اور ہم نے اپنے اس دشمن کے خلاف جس نے آج تک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، یہ بھارت جو ہے اس نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور اس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جب بھی موقع ملے وہ آگے اور اس ملک کے خلاف جو بھی سازش کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ کریں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہم نے اس 3 دنوں میں جو کہ یہ مارکا ہوا 3 دن کی لڑائی ہوئی، جس میں بھارت کی طرف سے
یہ جب جنگ شروع ہوئی تو بھارت نے آپ کو پتا ہے کہ کس کو ٹارگٹ کیا؟ رات کے وقت ہمارے نہتے بچوں کو ٹارگٹ کیا. جو سب سے پہلے شہادت ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ ایک 6 سال کے بچے کی، جو ایک کرنل صاحب کا بیٹا تھا، خوبصورت بچہ. اور اسی طرح انہوں نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو نشانہ بنایا. 3 دن تک ہم نے صبر، ہماری افواج نے صبر کیا. اور اس کے بعد جس دن انہوں نے ہمارے ہوائی اڈوں میں، ہماری فوجی تنصیبات میں میزائل مارے، اس دن پھر ہم نے آگے سے جواب دیا. ہمارے سپہ سالار، پاکستان کے سپہ سالار جناب فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے فجر کی نماز کی امامت کرائی. پہلے فجر کی نماز کی امامت کرائی اور اس کے بعد صرف ایک کیا، ایک نعرہ لگایا، اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر مودی کو وہ جواب دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آئندہ آنے والی 10 نسلیں بھی یاد رکھیں گی. وہ جو 3 دن سے اکڑے بیٹھے تھے، جن کے دماغ آسمانوں میں تھے، 1.5 گھنٹے کی لڑائی میں 1.5 گھنٹہ لگا صرف پاکستان کو. ان کا غرور خاک میں ملا دیا. پوری کی پوری جو انتظامیہ تھی بھارت کی، وہ پوری دنیا کے آگے منتیں کرتے پھرتے تھے. وہ جن کے گھمنڈ سے سارے اونچے تھے، اس کے بعد انہوں نے معافیا مانگنی شروع کی پوری دنیا میں. اور امریکہ کے صدر کو فون کر کے کیا کہا؟ آج تک نہیں مانتے کہ ہم نے فون کیا، لیکن امریکہ میں فون کر کے کیا کہا؟ ہماری جان چھڑوا دے، ہماری جان چھڑوا دے. ہمیں 1.5 گھنٹے میں ہمارا جو غرور تھا وہ سارے کا سارا ایک ہمارے شاہینوں نے، ہمارے پاک فضائیہ نے، ہماری پاک فوج نے اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. میں یہاں پہ اپنے جو سپہ سالار ہیں ان کو، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ نے ہماری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. حافظ صاحب، آپ ذرا تالیوں تک بتائیں کہ آپ کو اپنے سپہ سالار پہ کتنی محبت ہے اور آپ کو اس سے کتنی محبت ہے، ذرا آخر تک بتائیے گا. خدائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب نے پاکستان کے لیے جو دشمن کی اکڑ تھی، اس کو 6 طیارے 1 گھنٹے کے اندر ان کے 6 طیارے گرائے ہیں. خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ایئر چیف کو، اپنی پاک فضائیہ کو. ہمارے چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہمارے صاحب شمشاد مرزا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم اپنے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جہاں ہماری بڑی فوج، ہماری فضائیہ اور اسی طرح ہماری نیوی پاکستان کی خدمت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے. دشمن کو بتایا ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے. آپ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے. اس کے ساتھ آپ سارے کے سارے مل کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، متفق ہیں سارے؟ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے. جب بھی کوئی دشمن ہماری سرزمین کی طرف دیکھے گا، ہم سب اپنے ملک کا دفاع کریں گے. مودی کو بہت گھمنڈ تھا، اربوں اور خربوں روپے سے اس نے نئے جہاز خریدے تھے اور اس کو گھمنڈ تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں گرا سکتا. جہاز کا نام تھا رافیل اور فرانس نے دیا تھا. سنو بیٹا،
یہ جو جہاز ہے خربوں روپے اس کی قیمت ہے ایک جہاز کی. یہ اربوں میں نہیں ہے، خربوں روپے میں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج نے یہ رافیل کتنے گرائے ہیں؟ 4 رافیل گرائے ہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر. 2 اور جہاز بھی گرائے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے ایک جہاز کو بھی نقصان نہیں پہنچا. اسی طرح ہم نے جو 1.5 گھنٹے میں حاصل کیا ہے اس کے ساتھ اتنی دھاک بیٹھی ہے کہ جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے اس کا شیئر ہی گر گیا. اور ماشاءاللہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے جھنڈے اٹھائے ہیں ان ملکوں کے. کون کون کھڑا ہوا پاکستان کے ساتھ مشکل وقت میں؟ ہمارا دوست چائنا، یہ دیکھیں جھنڈا چائنا کا، یہ دیکھیں لہرائیں اس چائنا کے جھنڈے کو. آپ کو پتا ہے آپ کے جہازوں کی ٹیکنالوجی کس نے دی ہے؟ یہ جہاز آپ کے ساتھ مل کے کس نے بنائے ہیں؟ چائنا نے بنائے ہیں. یہ جو آپ کی آج برتری ہے ہندوستان پہ، یہ کس کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے؟ چائنا نے مدد کی ہے. تو پاکستان چائنا دوستی، پاکستان چائنا دوستی زندہ باد. اس طرح آپ کے جو ڈرون ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے جس نے جا کے دشمن کو نشانہ بنایا، یہ کس نے دی ہے؟ یہ آپ کے دوست ملک ترکی نے دی ہے. یہ دیکھیں جھنڈا ترکی کا، یہ جو جھنڈا ہے لال خوبصورت جس میں سفید چاند ستارہ ہے، یہ ترکی کا جھنڈا ہے. لہرائیں ذرا اوپر کر کے لہرائیں. آپ کے ڈرون ترکی نے ساتھ دیے. اور یہاں پہ سب سے پہلے جب آپ کے ملک پہ حملہ ہوا، پوری دنیا میں سے سب سے پہلے جو لوگ قوم باہر نکلے اور انہوں نے آگے پاکستان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، وہ کون لوگ تھے؟ یہ دیکھیں جھنڈا آذربائیجان کا. وہ پوری قوم باہر نکلی، پاکستان کے جھنڈے لے کے باہر نکلی اور اس نے کہا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. یہ ہے وہ دوست جو مشکل وقت کا دوست ہوتا ہے. اچھے وقت کے تو سارے دوست ہوتے ہیں، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت کا دوست ہو. اور یہ وہ آج ہم نے یہ جو جھنڈے لگائے ہیں، یہ دیکھیں جھنڈے سامنے، یہ اس لیے لگائے ہیں کہ جہاں پاکستان کا جھنڈا لگا وہیں پہ ترکی کا بھی جھنڈا لگا ہے، چین کا بھی جھنڈا لگا ہے اور آذربائیجان کا بھی جھنڈا لگا ہے. آپ کے ڈرون جو بھارت کی طرف سے پاکستان پہ حملہ آور ہوئے، آپ کو پتا ہے یہ کس ملک نے دیے بھارت کو؟ پتا یہ اسرائیل نے دیے. آپ کو ڈرون کس نے دیے؟ آپ کو ڈرون دیے چائنا نے اور ترکی نے. اور ان کو ڈرون کس نے دیے؟ اسرائیل نے. تو آپ کی جنگ صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے، آپ کی جنگ جو ہے وہ پورے عالم اسلام کی جنگ ہے. آپ کا سپہ سالار پاکستان کا سپہ سالار نہیں ہے، وہ پورے عالم اسلام کا سپہ سالار ہے. اور ہم نے نہ صرف بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا بلکہ ہم نے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی پیغام دیا ہے ہم فلسطین نہیں ہے، ہم غزہ نہیں ہے، ہم پاکستان ہیں. ہم نے آج اسرائیل کو بھی یہ پیغام دیا اس جنگ میں کہ آپ کے ساتھ میرے بھائیوں، آخر میں ہم نے سب نے مل کے ایک پیغام دینا ہے اس پاکستان کے لیے. پوری پاکستانی قوم، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، ہم سب مل کے اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. اس فوج کے ساتھ ہم سب اکٹھے ہیں. پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑے گی کسی بھی قربانی کی، پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑے گی. آپ سب وعدہ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، وعدہ کرتے ہیں پاکستان کے لیے قربانی دیں گے؟ کل کو بھارت سے لڑنا پڑے جا کے قربانی دیں گے؟